فوج کے اور یونیورسٹی کے اساتذہ کو منع کر دیا، پانی چائے وائے وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں لکھ کے نہیں دوں گی، میں جھوٹ لکھ ہی نہیں سکتی، اگر لکھوانا ہے تو یہ لکھوا لو، ہاں میرا بیٹا شریک تھا، میں گواہی دیتی ہوں۔ تو ایک دفعہ میں نے جیل بلوایا والدہ کو، میں نے زندگی میں والدہ کو جیل بلواؤں مطلب میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس مجبوری میں بلانا پڑ گیا۔ پھر پرانے ساتھی جانتے ہیں اے پی ایم سو بننے کے بعد جب وہ آتے تھے گھروں پہ تو والدہ ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آتی تھی، یہ تو وہی جو زندہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں، میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں۔ بس بھائی جو کچھ آپ کا قائد ہے وہ اپنی والدہ کی تربیت کے نتیجے میں ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ انہیں کرم نصیب کرے، اللہ میرے والد محترم کو بھی جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ساتھیوں، دعا کیجیے آپ بھی، کل میری والدہ محترمہ کی برسی ہے، ان کی درجات کی بلندی کی دعا کیجیے۔ بس ساتھیوں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، باقی دوسری بات کرنی تھی وہ پھر میں بعد میں کر لوں گا، یا میں کوشش کرتا ہوں دوسرے ٹاپک پر، کیونکہ میں دیکھا 129 آدمی ہیں، تو ایک اہم بات میں تمام پاکستان کے عوام کے علم میں آپ کے توسط سے لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کی تحریک کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ نہیں، پاکستان کی تحریک کا تو وجود ہی نہیں تھا کہیں، صرف ایک ہی وجود تھا، آزادی کی تحریک ہے، انگریزوں سے آزادی، حریت پسند پھانسیوں پہ چڑھتے تھے اور انگریزوں سے لڑتے تھے، جلوس نکالتے تھے جل سے، تو اس میں کرم چند گاندھی بھی تھے، موہن کرم چند گاندھی، یاد ہے گاندھی صاحب کا فلسفہ کہ پیسفل اسٹرگل، پرامن اسٹرگل، تو انہوں نے کہا کہ ودیسیوں کو نکالنے کے لیے، یعنی انگریزوں کو نکالنے کے لیے ودیسی موومنٹ چلاؤ، یعنی کوئی انگریزوں کی بنی ہوئی چیز یا انگریزوں کا بنا ہوا کپڑا سامان ہم استعمال نہیں کریں گے۔ گاندھی کی اپیل پر لوگوں نے سارے انگریز جو کپڑے لے کر آتے تھے یا جو چیزیں وہ سب اٹھا کے پھینک دی، اور گاندھی خود چرخہ چلا کے کھدر بنایا کرتے تھے اس سے، تو سب سے کہا کہ اپنے اپنے چرخیاں چلاؤ، نمک غائب ہو گیا، نمک بند کر دیا، گاندھی سمندر پہ گئے خود، اور وہاں سے لوگوں کو سکھایا نمک کیسے بناتے ہیں، بائیکاٹ موومنٹ۔ میرے بھائیوں، ابھی 26 جنوری کو پی ٹی آئی نے جلوس نکالا، پی ٹی آئی نے پرامن جلوس نکالا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے۔ کس بری طرح سے اس فوج نے گولیاں چلائی ہیں، ابھی تک تعداد نہیں معلوم کتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ میری براڈ پر آ کے کہتے ہیں کہ ہاں فوج ظلم کر رہی ہے، جنرل چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے ملک پہ ڈاکہ ڈالا، انہوں نے ملک کو توڑا۔ آج مجھے آپ سے ایک اپیل کرنی ہے، اس میں نہ کوئی آپ کو گرفتار کرے گا، اس میں نہ چھاپا پڑے گا گھر پہ،
نہ آپ کا نام آئے گا، نہ آپ کسی جلسے میں شریک ہوں گے، نہ آپ کسی جلوس میں شریک ہوں گے، نہ آپ کہیں تقریر کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ ایک کام تو کر سکتے ہو، میرا پیغام پھیلانا۔ جتنے لوگ براڈ پہ میری سن رہے ہیں، ایک کام تو کر سکتے ہو نا۔ فوج کی جتنی انڈسٹریز کی چیزیں ہیں، سیریل یہ بیچتے ہیں، چینی یہ بیچتے ہیں، گوشت یہ بیچتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، خدا کے لیے الطاف حسین کی اپیل ہے، فوج کی بنی ہوئی ایک بھی مصنوعات کو استعمال کرنا اپنے لیے حرام سمجھنا، جب تک کہ ملک میں انقلاب نہیں آ جاتا اور عوام کی حکمرانی قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ فوج کا سیریل کھائیں گے آپ؟ فوج کے بنی ہوئی شکر کھائیں گے آپ؟ فوج کی بنی ہوئی دالیں کھائیں گے آپ؟ کیا آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ بائیکاٹ، بائیکاٹ، فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ، 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 بائیکاٹ۔ اس میں کون پکڑے گا آپ کو؟ آپ اپنی مرضی سے چیز خرید سکتے ہیں، وہی سیریل آپ کو، یہ فوجی حرام کی کمائی، آپ کے قصے کے پیسے کا بنایا ہوا، آپ کا ڈاکہ ڈالا ہوا پیسہ، اس کا یہ انڈسٹریز چلا رہے ہیں، ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کیجیے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، میری بات کو پھیلا دینا۔ پی ٹی آئی والوں، جو سن رہا ہے، تمام جماعت کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے، میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا، فوج کی مصنوعات خریدنا بند کر دو۔ سیمنٹ مت خریدو ان کا، فوجی سیمنٹ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ، یہ بھی نہیں کر سکتے، بائیکاٹ نہیں کر سکتے فوجی مصنوعات کا۔ قسم کھا لیں آج سے کہ آپ جب بھی کوئی چیز خریدنے جائیں گے، کوئی فوج کی بنی ہوئی عسکری سیمنٹ، فلاں سیمنٹ، عسکری گوشت، کچھ مت خریدو ان کا، کچھ مت خریدو فوجیوں کا۔ یہ جب ان پاکستانیوں کے دشمن ہیں، یہ ان پہ گولیاں چلاتے ہیں، یہ ان کی بنی ہوئی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے، نہ جلسہ، نہ جلوس، نہ مظاہرہ، نہ گرفتاری کا ڈر۔ پورا پاکستان، خدا کی قسم، صرف فوج کی مصنوعات خریدنا بند کر دے، فوج عوام کے قدموں میں آ جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو سچ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مظاہرے نہیں کریں گے، مظاہرے بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے، اور جانی قربانیاں دینے پڑیں تو وہ بھی دیں گے۔ لیکن 26 تاریخ کو جو مسلم لیگ نون کا وہ تارڑ پتہ نہیں کون، اور مسلم لیگ نون کی خواتین، مرد، وزراء کہتے ہیں ڈر کے بھاگ گئے، چپلے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ابے تیرے گھر کے اندر کوئی آ کے گولی چلائے نا، اور تو باتھ روم میں ہو تو ننگا بھاگے نکل کے وہاں سے، دوسروں کو تانے دے رہا ہے، بے شرم۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اپنا پہلا حصہ اپنے لیے رکھا تھا کہ کل میری والدہ کی برسی ہے، ان کی تربیت ہوں میں، سمجھ لیجئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔
بہت آمین۔ بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. اگر آج کے حوالے سے کوئی سوال کسی کے پاس ہو تو کر لے، ورنہ پھر میں اجازت چاہوں. بھائی آپ کی اجازت سے سب سے پہلے تو ہم تمام ساتھی مجھ سمیت اور جتنے بھی لوگ اس وقت آج کی اس خصوصی نشست میں شریک ہیں، ہم تمام لوگ آپ سے، آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ خوشی بیگم کی اس 39ویں برسی پر آپ سے تعزیت کرتے ہیں ہم سب، اور ہم سب دعا کرتے ہیں. وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی تھیں، بڑے خاندان کی سے تعلق رکھنے والی تھیں. وہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو تربیت تھی، جو تعلیم تھی، جو درس تھا، جس کی بدولت آپ نے حق اور سچائی کا پرچم ہاتھ میں لے کر آپ نے محروم و مظلوموں کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی پوری قربان کی اس مقصد کے لیے، محروموں کے لیے، مظلوموں کے لیے. تو ہم سب بھی یہی دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس تعلیم و تربیت کی بدولت ہماری اس تحریک کو کامیاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں، ان کی شفقت، ان کی تعلیم و تربیت، سب لوگ اس سے فیضیاب ہوں، اس کے مطابق چلیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس خاندان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کی دعا ہے بھائی. اچھا آمین ثم آمین. جی آداب وزلتا بھائی. تسلیمات. مصطفیٰ بھائی، یہ ہم گیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. پہلے اینی باجی، آپ مائک پر ہیں اس وقت، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کیجئے پلیز. السلام علیکم الطاف بھائی، وعلیکم السلام. کیسے اینی آپ؟ کیسی ہو؟ چلو آج تمہاری آواز سن لی. جی الطاف بھائی، میں کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی، بٹ آئی تھنک کچھ ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے ہماری لائن نہیں مل پا رہی تھی. اور بہت اچھا لگ رہا آج آپ سے بات کر کے. اللہ تم پہ اپنا کرم، اپنا فضل نازل فرمائے. اللہ اپنے سائے میں رکھے. اللہ لمبی عمر دے، صحت تندرستی کے ساتھ خوشحالی والی پراسپرس لائف دے. آمین ثم آمین. آمین آمین. اور سب سے پہلے تو میں آپ کی مدر کے لیے دعا کرنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کے بلند کرے درجات اور ان آمین کو ثم جنتوں میں گھر دے. اور ثم آمین. آج آپ کا میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی، because I know میں کافی دنوں سے آپ کی سن رہی ہوں براڈ کو، اور 2-3 کوشچنس، چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، جو آج موقع ملا تو میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی. جی بتائیے. being an army daughter, officer's daughter, بچپن سے لے کر اب تک ہم لوگ آرمی کو بہت اڈور کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، وی لکڈ اپ ٹو دی آرمی. ایک آفیسر ہونے کی بیٹی کے ناطے سے ہمیں ہمیشہ یہ لگتا تھا اچھا لائک آرمی بہت پروٹیکٹیو ہے، آرمی لوگوں کو کیئر کرتی ہے، ان کی اپنی عوام کی کیئر کرتی ہے. اور آج جب بڑے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو اور حالات کو دوسرے نظریے سے دیکھ رہے ہیں تو بہت تکلیف ہو رہی ہے. اور آرمی کو آج ایک اس امپریشن کے ساتھ دیکھنا کہ جو کہ عوام کی محافظ نہیں ہے، دلی طور پہ وہ جو ایک تکلیف اور ایک جو دکھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. لائک آپ ایک چیز کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ کو پھر ریئلائز ہوتا ہے ایک ٹائم پہ آ کے کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ ان کو ایک دیکھتے آئے ہیں، ان کو سوچتے آئے ہیں. تو ایز اے پاکستانی یہ میرے لیے شاید بہت بہت دکھ کی بات ہے کہ جس آرمی کو ہم اتنا پریز کرتے آئے ہیں آل اوور لائف، آج ان کی ایک ریئل پکچر دیکھ کے آئی جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈائجسٹ دیٹ. فرسٹ آف آل وہ تو بالکل بھی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہاؤ ٹو لک ایٹ اٹ. اور دوسرا یہ میرا آپ سے ایکچولی ایک سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ ہم کافی دنوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اس پروٹیسٹ میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، بہت تکلیف کی بات ہے. بٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا
اتنا لانگ ٹائم ایک پولیٹیکل کریئر رہا ہے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، تو آپ کا پولیٹیکل انالیسس کیا کہتا ہے کہ جس طرح کی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جس طرح کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا کتنا ایک اثر ہے پاکستان پہ، تو کیا کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ این کیو ایم ہوتی، پی ٹی آئی، نون لیگ یا پیپلز، وٹ ایور، کوئی بھی پارٹی آ جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ اپنا مینڈیٹ پہ کام کر پائیں گے انڈر دس کائنڈ آف اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو توڑنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، wherever there would be a disparity, the gulf between amongst the institutions will get more and more and create more differences, which leads to hatred. Because according to the Constitution of Pakistan, every sections of the or segment of the society or the government has their own specific role to play, to perform. And there is a constitutional role of the army which says that you are there or here in this country to defend the borders, sovereignty, solidarity, geographical boundaries of our beloved nation, our beloved country. And you take, all of you take oath that in the name of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, we declare solemnly that we will never indulge or interfere in the affairs of the government and politics. We will always keep ourselves away from the politics. But what are they doing? They had been and they have been still breaking the Constitution of Pakistan again and again. And now it is the duty of all Pakistanis to get united and never think that God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, will send angels to resolve our problems. God has said in the holy book of Quran clearly that if you want the help of God, first of all you have to come forward, then God will come later on. God help those who help themselves. Exactly. So when I will give my lectures on ethno-linguistic cultural particularism, then I will explain what is ethno-linguistic cultural pluralism. The army has divided and created a culture of particularism. Everybody is proud of to be a Punjabi, Sindhi, Baloch, Muhajir. It's okay to love your nation, but at the cost of your nation, if you suppress someone, it is not acceptable in the eyes of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس باقی ماندہ پاکستان، اور ہم اس نتیجے
یہ غلطی ہماری ہے اینی، یہ غلطی ہماری ہے. جب ہم نے دیکھ لیا تھا 71 میں who is responsible for the dismemberment of Pakistan? Who one is responsible? Who is responsible? Army. Right. But we didn't do anything. When they return after the imprisonment, under the imprisonment of Indian Army, we celebrated. We shower on them flowers, rose petals. اگر یہ کریں گے ہم تو ان کا تو دماغ خراب ہونا ہی ہے. جی. اب پاکستان کے باقی ماندہ the remaining, the present Pakistan, you can save only when you think about the existence of Pakistan, survival of Pakistan, and for that you have to give sacrifices to get rid of the rule of corrupt Punjabi general, corrupt Punjabi, Sindhi, Baloch, all whosoever is general over there, Muhajir general. We have to get rid of all these corrupt generals. Right. And fight up to the last breath to finish their dominance, their hegemony. We are living like a slaves in Pakistan. We don't have a right to express. They have snatched all the basic fundamental human rights not of an individual, but the entire nation. You can't demonstrate. You cannot ask. You cannot write a facts. If you write facts about what happened on the night of 26th November 2024, they will come to you, arrest you, and put you unknown place. You will be disappeared. Right. And they will reply that we didn't arrest them, we didn't do, we don't know, you find out. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی جنگ کرنی ہے. جنگ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں جیسے میں نے کہا کہ پلیز آل پاکستانی شوڈ اسٹارٹ فرام نان وائلنس methods of struggle. One of them is to boycott all the products made by askaris. مطلب فوجی جو فوج کی بنی ہوئی کوئی چیز مت خریدو جی. Right. حرام, سب سے بول دو حرام ہے یہ, اور واقعتاً حرام ہے. Right. اور جو شہید ہو گئے, شہیدوں کو کبھی, جو قومیں شہیدوں کو بھول جاتی ہیں انہیں زمانہ دنیا بھول جاتی ہے, اور جو قومیں شہیدوں کے لہو کو مٹا ڈالتی ہیں اپنی مدہوشیوں میں, اپنی عیاشیوں میں, ایسی قوم کا جغرافیہ قدرت مٹا ڈالتی ہے. یہ کلیہ ہے, یہ دس از اے فارمولا. سو یہ تو ڈیوٹی ایک ایک پاکستانی کی ہے. جی. وٹ ایور یو کین. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری بڈی گو ان فرسٹ لائن آف ڈیفینس. یو کین کیپ یور سیلف ان ٹو تھرڈ لائن آف ڈیفینس.
to defend the country, to defend the people, common people of Pakistan, to liberate Pakistan from the tyrant rule of military rulers. تو اینی جدوجہد کرنی پڑے گی. جدوجہد, struggle is the only answer. With the full dedication, determination and devotion, without any kind of getting reward, without having or getting any reward, you have to sacrifice, because not yours, only yourself, but for the country and the people. If you die, but your children will live in the free atmosphere, free society. Free society means, don't think what the people take the meaning of free, liberal, progressive. They think that, oh, they are communists, they are bad people. No. Any, whatever you can, and you are doing very well. At least you have the courage to ask this question, being a daughter of a soldier. Yes. خوشی ہوئی مجھے اینی تم سے بات کر کے. آئی ایم ویری ہیپی. Same here, Altaf bhai. And I have another question, if you don't mind. I know I'm taking a lot of your time, but actually میں کافی دنوں سے سن رہی تھی اور آج صرف موقع مل رہا ہے. تو میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ ایز آف ناؤ ان پاکستان, right, PTI is very, like, you can say, have a largest population of supporters, and it's a very big party, right, in Pakistan. Yeah, it's true. Or not just in Pakistan, obviously, unko worldwide, jitne bhi jo overseas Pakistanis bhi hain, bahut support karte hain, pasand karte hain. Yes, each and every individual, any Exactly. میں آگے بڑھ جاؤں گا, بھول جاؤں گا یہ. Anyone who is living in the democratic countries, they at least they can do, just take a paper and write a letter to your MPs, to your home office, foreign office, that what is happening in Pakistan by the hands of the army. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اتنی بڑی ساری پارٹی ہونے کے باوجود اگر اس وقت اوکے عمران خان آئی انڈرسٹینڈ اس وقت جیل میں ہے, وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اس طرح سے انکریج نہیں کر سکتے ہیں. جیسے لیٹس اسیوم ابھی آپ اگر خطاب کر رہے ہو, اپنے سپورٹر سے خطاب کر رہے ہو, تو جو ان کا وہ ایک جذبہ اپنے لیڈر سے سن کے آتا ہے, وہ مے بی جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے the feeling, you don't get the same, like, feeling and جذبہ in you. Yeah. You are right. I'm so sorry, my call got this, sorry, I'm muted. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ کافی ویک لیڈرشپ کو فیس کر رہی ہے, اور جس کی وجہ سے جو یہ حادثہ ہوا اس وقت, جو اس 26 نومبر کو, is that because of a weak leadership at the moment, that they don't have a proper moral support, or is it because log buzdil hai, one or the other? No. People have let down their life. Or whatever they can. The what should I say? کہ بھائی ہیرا بھی ہوتا ہے, لیکن جان سے بڑھ کے ہیرے کی قیمت نہیں ہو سکتی. یہ تو تو لوگوں نے جان دے دی جی. اب رہا یہ اس بات کا, تو میں 70% اس بات پہ مانتا ہوں. اس کا فارمولہ میں نے بتایا پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, کہ بیٹا اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ عمران خان کا صرف خاندان رہ گیا ہے.
to be very honest, don't take it negative please. जी जी ان کا خاندان رہ گیا ہے. علیمہ باجی آتی ہیں تو خبر صحیح ملتی ہے, ورنہ تو ان کے جتنے لیڈران مل کے آتے ہیں وہ تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں. کل عمران خان صاحب نے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, سر پکڑ لیا, گمسم ہو گئے. ارے یہ تو بتایا ہی نہیں کل گور نے اور دیگر لوگوں نے. تو پھر دوبارہ انہوں نے ایک ٹویٹ, دوسرا ٹویٹ, تیسرا ٹویٹ, ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے. اور عمران خان جتنی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے. لہذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا گمنام کارکنوں سے, MQM بلا لو کسی جگہ, تم PTI کے ورکروں کوئی اجلاس, میں زوم پر ہر جگہ پوری دنیا میں طریقہ تمہیں بتا دوں گا. ہاؤ کین یو آرگنائز یور سیلف اینڈ ڈو واٹ ایور آئی سے. پلیز ٹرائی دیٹ میتھڈ. Within 4-5 days they will surrender and Imran Khan will be out of the jail. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ اب لیڈروں کو بھول جائیے. ہم رونے سے, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا ہم جو سچے ہیں عمران خان کے ساتھ جانے دینے والے, ہم اپنے میں سے چن لیں. اب جو نئے آنے والوں سے پہلے سے عمران خان کے ممبر ہیں وہ سب پرانے گمنام جن کو کوئی نہیں جانتا. وہ کونسلر کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, اینی کونسلر کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے نا, جی جی اس کانسٹیٹوئنسی میں ایک 11 رکنی کمیٹی بنے, ایک انچارج, ایک جوائنٹ انچارج بنے. وہ کہے کہ آئی ول ٹیک, اس کا رابطہ دوسرے یونٹ سے ہو, دوسری کونسلر کی کانسٹیٹوئنسی سے, دوسرے کا تیسرے سے. میں نے اسی طرح تو بنایا. میں نے کہا تھا دیکھو یہ مظاہرہ نہ کرو, یہ جو بھی ہے یہ کرو, ضرور کرو, لیکن پہیا جام, شٹر ڈاؤن, اسٹرائک, ملک گیر. جی تو if you want to shut them out of the politics, then you have to show that you can shut down the country. You will not get even water. ہم ان کی پانی کی پائپ لائنیں ہم ان کی کاٹ دیں جو ان کے گھروں کو جاتی ہیں. کوئی مار دھاڑ نہیں چاہتے ہم. دیکھتے ہیں کہ کتنے دن زندہ رہتے ہیں یہ. ان کے گھر کا پہرے دیں ہم, جیسے ان کے گھر سے کوئی نوکر کو بھیجیں وہ بھی سپاہی ہوگا. سامان لینے باہر, وہیں اس کو روک لیں, واپس جاؤ, جا ہی نہیں سکتے, پہیا جام ہے, بند رہو گھر میں. ایک ہفتے میں آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا ان کو. تو اب کارکن کو آنا پڑے گا سامنے, جیسے MQM. اعلان میں نے یہاں پہ کیا, مجھے واقعہ معلوم ہوا کہ 3 ساتھیوں کو آج پھر فوج نے, جو کسٹڈی میں تھے فوج کی, جن کو ڈس اپیئر کر دیا گیا تھا, ان کی لاشیں ملی ہیں. میں نے کہا سوگ, پہیا جام, دوسرے دن پہیا جام. پھر انہوں نے وہی گندی واردات کی جو انگریزوں نے کی. وی آر اسٹل دی کالونی آف برٹن اینڈ امریکہ. تو وی ہیو ٹو ٹیک دا میٹرز ان ٹو اوور اون ہینڈس. اگر ہم لیڈروں کی طرف لیڈر نہیں نکلیں گے, یہ آزما چکے ہیں
یہ 16-17 مہینہ ہو گیا عمران خان کو. یہ تو عیادت اسپتال کسی سے پولی کلینک وہاں صحافی پہنچ گئے مگر یہ نہیں پہنچے. تو کارکن کو قیادت خود لینی ہوگی ہاتھ میں. ہر آدمی عمران خان بننا پڑے گا. عمران خان کے لیے ہر آدمی کو عمران خان بننا پڑے گا. جی یا نہیں؟ جی تھینک یو سو مچ الطاف بھائی. اور بس آخری بات میں کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر عمران ولی، وہ آپ کے پنجاب ہاؤس میں آپ کے کارکنن آپ بہت اپنی خدمات دیتے رہے ہیں، اور مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ ایسا پنجابی کیوں سپورٹ کرتے ہیں ایم کیو ایم کو. لیکن وہ ڈاکٹر علی عمران ولی، لاہور والے. جی عمران ولی، جی ڈاکٹر عمران ولی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی. تو میرا آج سلام مجھے کہیے ان کو. وہ سن رہے ہیں اس وقت، آپ کو ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں. اور ڈاکٹر مجھے صاحب السلام علیکم. تو آج مجھے سمجھ آیا کیوں، کیونکہ آئی تھنک آپ ایک ہر عام پاکستانی کو، اسپیشلی جو مڈل کلاس یا سے لوور طبقے کے لوگ ہیں، آپ ان کو ریزونیٹ کرتے ہیں، آپ ان کا دکھ سمجھتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں سے ریزونیٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ ٹوڈے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ آپ کا جو بھی پولیٹیکل انالیسس آپ ہے، کے توسط سے آپ کے جی توسط سے اور بھی لوگ سن رہے ہیں. بسوں پیدل میں چلتا تھا، اسکول جاتا تھا، اسکول سے آتا تھا. جب بسوں کا مسئلہ آیا تو بسوں میں لٹک کے میں نے سفر کیا ہے. مجھے معلوم ہے نا، ایک پیر ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کتابیں، ایک ہاتھ میں ڈنڈا بس کا، اور پائیدان نچلا، اب ہاتھ سے چھوٹا، اب ہاتھ سے. مجھے معلوم ہے کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں. ایک گھر کس طرح گھر کا کھانا پورا کرتا ہے. جی اوکے. یہ سونے کے چمچوں میں کھانے والے یہ غریب کا درد کیا سمجھیں گے؟ بالکل. جی So nice of you, Annie. May God bless you. تھینک یو سو مچ فور یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. اللہ Thank you حافظ. very much. Nice talking to you. سیم ہیئر. اللہ حافظ سب کو. تھینک اللہ یو سو مچ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ باجی، تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم. اوکے جی، میں ریکویسٹ کروں گا انجینئر جمیل کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم. تھینک یو سہیل بھائی، مصطفیٰ بھائی، فرسٹ آف آل سب نہیں رک سکتے. الطاف بھائی السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے. عظیم ماں خورشید بیگم کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور درجات بلند کرے، اور جیسی طبیعت آمین یا آپ کی الہی، تھی آمین یا الہی، آمین. آمین آمین. بس جب تھے تو قبرستان بھی جاتے تھے، اب مجبوری ہے، باہر ہیں. بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو تربیت کی ہے نا، وہ تربیت آج نظر آ رہی ہے. بس جس طرح سے آپ کو حرام سے بچایا، سب سے بڑی چیز ہے. اور آپ اس پہ کسی کے آگے بھی نہیں بکے. کیسے کیسے وقت آئے. ارے عظیم یار، بھائی بھی سیب پہ چلے گئے. پٹائی ہو گئی، وہ میں نے مانگا نہیں تھا بھائی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ تربیت بتاتی ہے نا. آپ کیوں نہیں ہلے. آپ پوری کابینہ ہی نکل گئی نا تقریباً. عظیم بھائی تک بھی چلے گئے تھے کیا حاجی کیمپ میں؟ تو آپ تو بالکل. جہاں کے وہیں رہے نا. عظیم بھائی بھی چلے گئے، سب کچھ چینج ہو گیا، لیکن آپ چینج نہیں ہوئے. تو کیا تھی؟ تربیت ہی تھی نا. ایک لقمہ بھی حرام کا آپ کی حلق میں نہیں کیا. تو یہی تو تربیت تھی مین، کہ کس طریقے سے عظیم لوگ، جو عظیم مائیں ہوتی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے. وہ نظر آتی، دنیا میں نظر آتی ہے، وہ دکھ رہی ہے نا آج. کیا نہیں ہے. آپ کو کیا آفر نہیں ہوئی ہے؟ ہمیں نہیں پتا. کیا 81 82 سے شروع ہو گیا تھا سلسلہ آپ کے لیے. تو بس اللہ تعالیٰ، بس ہم تو مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بس درجات جی، کو یہی بلند سے بہت بلند رکھے. بڑی بات ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے. بس یہ سب کچھ جو ہے، میں تو کہتا ہوں، یہ میرے والدین، اور خصوصی نمبر 1 میری والدہ محترمہ رحمت بے شک اللہ. بے شک. اسی وجہ سے آج آپ نے کتنے لوگوں کی داد رسی کی ہے. کتنے لاکھوں میں لوگ ہیں جو بیچارے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جن کے ساتھ آپ نے کیا. تو کیا کس وجہ سے ہوا یہ سب؟ یہ تربیت ہی تھی نا سب. یہ آپ کے دل میں درد کیسا پیدا ہوا؟ یہ درد تھوڑی پیدا ہوا آپ کے کہ میں مال پکڑ لوں. آپ کو تو تھا ہی نہیں. جو آیا آپ نے لگا دیا. جیسا بھی کیا آپ نے، لوگوں کے دکھ درد بانٹے. یہ تربیت کا سب خاص حصہ ہوتا ہے.
جن کے والدین اچھے ہوتے ہیں نا بھائی تو میں ان نے کی ایک اولاد قصہ ماشاء سنایا اللہ نا جمیل، بہت ابھی اچھی. میں نے ایک قصہ سنایا کہ BSc ایکشن کمیٹی جی جی بنائی جی تو اس میں زیادہ مہاجر تھے، بالکل لیکن جو پنجابی بالکل. پٹھان سندھی، خدا کی قسم وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے جب میں بات کر رہا ہوں تو ان کی شکلیں آ رہی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو داخلہ نہیں دو، یہ دیکھو میں نفرت نہیں کرنے والا آدمی ہوں، بے شک میں بے نفرت شک بے کرنے کے شک. لیے پیدا ہی نہیں ہوا. نفرت تو آپ سے ہوئی ہے، آپ کے ساتھ تعصب کیا. میں آپ کو اب ایک چیز شیئر کرتا ہوں، یقیناً آپ کو غالباً یاد ہوگی، جب اسٹوڈنٹ لائف میں آپ ٹیوشن پڑھاتے تھے، جو آپ کے گھر کے آگے شمیم باجی تھی، ان کے ہسبینڈ خلیل بھائی میرے فرینڈوں میں سے ہوتے تھے، ایج تو خیر میرے سے بہت اوپر تھی ان کی. آپ کی خودداری کی باتیں بتاتے تھے وہ، قسم سے وہ کہتے تھے کہ یار انہوں نے کبھی میرے گھر سے پانی نہیں پیا، کبھی یہ نہیں بولا کہ میرے کو یار میری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے. کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ رائٹ سائڈ پہ نہیں جاتے تھے، وہ لیفٹ سائڈ پہ نکل جاتے تھے، اور بس پھر کب آتے تھے رات کو پتہ نہیں ہے. یہ کئی دفعہ انہوں نے میرے کو شیئر کیا، آپ کی خودداری کی اور ایمانداری کی باتیں اس ٹائم میرے کو بتاتے تھے کہ یہ اس طرح کی لائف میں آپ نے جیسے ٹیوشن پڑھا کے آپ نے وہ کیا اپنا کیا، ہاں میں لیکن نے ان کے کبھی بچوں کو، اب تو ماشاء اللہ سب شادی شدہ ہو گئے. میرا تو بہت ٹائم ہوا، ملاقات ہی نہیں ہوئی ان لوگ سے، پتہ ہی نہیں، دنیا چینج ہو گئی، وہ کدھر ہیں بیچارے. ہاں بھائی، تو پڑھایا تھا میں نے بس ایک بہت بات ذکر. کہی تھی. میں نے ان سے، ان کی امی سے کہا تھا اور ابو سے کہ دیکھیں میں پڑھاؤں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن آپ کہیں بیچ میں مت بولیے گا. کیوں کہ کہیں ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اس میں تعلیم میں کہیں سخت ہونا پڑتا ہے. بے شک بے شک. خیر وہ لوگ نہیں بولے کبھی، میں تو نہیں سہیل کی ماشاء اللہ. پٹائی نہیں. بڑا والا لڑکا. اب معلوم نہیں اب کدھر ہے وہ لوگ. نہیں ویسے خلیل بھائی بہت تعریف کرتے تھے آپ کی، کہتے تھے یار خودداری. حالانکہ خلیل بھائی دیکھیں کسی پارٹی میں نہیں تھے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے انہوں نے کوئی نہیں پارٹی واٹی جوائن نہیں کی تھی، وہ نہیں تھے وہ پارٹی نہیں میں، لیکن وہ آپ کی ایمانداری کی تعریف کرتے تھے. وہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے تھے تو کافی لوگ ہوتے تھے تو کہتے تھے یار یہ بندہ جو ہے نا آنیسٹ آدمی ہے. یعنی خودداری مطلب جو ہوتی ہے نا انسان میں، وہ مطلب مجبوری ہوتے ہوئے بھی سوال نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اب انسان یہ میں دیکھو یہ. تم نے ذکر کر دیا، ٹیوشن کا ذکر کر دیا، یہ مجھے تو سب معلوم کو ہے نا، معلوم ہو گیا کہ میں نے معلوم ہے نا ٹیوشنیں مجھے پڑھا تو. کے اپنی تعلیم مکمل کی ہے. مجھے تو معلوم تھا. میں تو کبھی ابھی تو میں پردے میں ہوں نا، جس دن آپ کے سامنے آؤں گا تو بھی بہت ساری باتیں ہوگی. پھر تو وہ آپ کو پیر صاحب بولنے والی بات بھی ہوگی کہ پیر صاحب کیوں بولتے تھے ہم لوگ. ہر کوئی تھوڑی آپ کو پیر صاحب بولتا تھا، وہ بھی تو بات ہوگی نا پھر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صحت دے. یہ بڑا اچھا آمین. آپ نے فیصلہ کیا آج، بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے. یہ بائیکاٹ ضروری ہے حرام خوروں کا، حرام نہیں چاہیے بھائی، یہ پکا بالکل. حرام ہے. یہ ان کا سامان اوکے ہمارے گھر بیٹا، میں آئے گا وہ اوکے بھی حرام ہے. جمیل، پھر بات کریں گے بعد میں، لائن بہت ہے. شکریہ اچھا جی اچھا، بہت شکریہ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام شکریہ علیکم جمیل السلام بھائی، علیکم السلام تھینک یو علیکم. ویری مچ. تھینک یو تھینک یو جی تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گا مدر ڈاٹر کے آئی ڈی سے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی سب سے پہلے تو آپ سے تعزیت آپ کی والدہ ماجدہ کے لیے، کل کو ان کی برسی ہے. جی جی جی، اور دوسری بہت بات شکریہ، یہ، جی بڑی جی مہربانی. جی جی، دوسری بات یہ کہ آپ نے جس طرح سے اپنے قصے شیئر کیے، اپنی والدہ ماجدہ کے قصے شیئر کیے، تو اس سے بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بہترین ماں کے ہاتھوں آپ کی پرورش ہوئی ہے اور بہترین ماں نے آپ کی تربیت کی ہے. جزاک اللہ. اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری بھی اٹھا کر دیکھیں تو جس طرح مارا نے اپنے اولاد کی تربیت کی اور جنگ میں انہیں بچوں کو بیچتی تھی، تو اگر اس طرح کی مائیں ہر گھر میں ہوں اور پرورش انہی ہاتھوں سے ہو تو ہمارا معاشرہ آج اس مقام پہ نہ ہوتا. اگر ہر ماں، میں کسی پاکستانی ماں کو کرٹیسائز نہیں کر رہی، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ کی والدہ محترمہ خورشید بیگم نے آپ کی تربیت بہترین کی، جس جذبے کے ساتھ، جس خودداری کے ساتھ انہوں نے مشکل وقت پریفر کیا آسانیوں سے اور بولا کہ نہیں آپ کو خودداری اپنی اوپر رکھنی ہے، پیسے سے آپ کو دوسروں کی مدد کرنی ہے، آپ کو دوسروں کا دکھ درد بانٹنا، تکلیف بانٹنا، سارا کچھ سکھایا. تو اگر یہی تربیت اور یہی لاہ عمل ہماری دوسری مائیں بھی اپنائیں تو ہمارا معاشرے کا رنگ ہی کچھ اور ہو جائے. آپ نے بہت اچھی بات کی. ساتھیوں جو سن رہا ہے، مدر ڈاٹر کا پیغام سن لیں. یہ بہت تجربے کی
اور بہت اچھی بات کر رہی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اور ان میں خودداری کا اور ان میں ندیدہ پن، لالچ، یہ چیزیں نکالنی چاہیے. جی جی بالکل. اور پھر جس طرح اینڈ پر آپ نے بتایا کہ فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو بالکل کرنا چاہیے. جیسے یہ لوگ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے آئین کی کانسٹیٹیوٹ کے مطابق ان کو الاؤڈ بھی نہیں ہے کوئی بھی بزنس کرنا، یہ مانتے بھی نہیں ہے یہ ہمارا بزنس ہے. تو چلو ٹھیک یہ ہے. بات آپ نے کہی کہ میرے منہ سے نکلا تھا حرام ہے، اس لیے کہ کہیں بھی نہیں لکھا ان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ فوج کام کرے. فوج اپنے انڈسٹریاں کھولے گی، شوگر مل کھولے گی، شکر کے کارخانے کھولے گی، کہیں نہیں لکھا ہوا. جی جی بالکل. انہوں نے تو آئین لکھا کچھ اور ہے اور اپنا آئین شروع سے کچھ اور بیچ رہے ہیں. اور ہمیں ہماری مائیں سکھاتی تھی پھر وہی بات کہ مائیں ہماری ہمیں بتاتی کہ بھئی اگر آپ جاؤ کسی مال میں تو جہاں پہ فوجی پروڈکٹ ہو وہ اٹھانا، ہمارے فوجی ہیں، ہمیں اپنی فوج کو سپورٹ کر. بھئی اگر وہ فوجی ہیں تو جو دوسری پڑی ہیں وہ ہمارے بلڈی سویلین ہیں. فوج کی ٹھیک نظر ہے. میں، جی فوجی جی جرنیلوں کی نظر میں بلڈی سویلین. جی جی بالکل. ہم لوگ تو بلڈی سویلین ہے نا، تو ان کے تو ہم چلو ہم زیادہ ماڑے ہیں، تو اگر ہم شروع سے ہم نے بلڈی سویلین کو سپورٹ کیا ہوتا تو آج یہ فوج اتنی تگڑی ہوتی نا. ہم تو انہیں تگڑا اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے ہندوستان سے لڑائی کرنی ہے، انہوں نے ہمارے بارڈروں کو مضبوط کرنا ہے. بارڈروں پہ تو آ کے وہ ہمارے گھر میں آ کے ہمیں چپیڑے مار کے جا رہے ہیں. اب اتنی تو ان کی اوقات نہیں ہے. وہاں پہ بنگلہ دیش سے بےزتی کرا کے آگے، انڈیا سے بےزتی کرا کے آگے، اور تو اور افغانستان ان کو دھمکیاں دیتا ہے، اس سے بےزتی کرا دیتے ہیں. ایران سے یہ آنکھیں نہیں ملا سکتے. اور آج یہ دیکھیں نا الطاف بھائی کس طرح انہوں نے ٹویٹر سے پہ صبح کا رولا ڈالا ہوا ہے، کیا پدی کا شوربہ. وہ چھوٹا سا گیا ہوا ہے وزیر اعظم ہمارا ادھر ملنے اس سے سعودی کے ولی عہد سے، تو وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کے جس طرح چھوٹا بچہ نہیں تو انگلی پکڑ کے تصویریں کھنچواتا ہے، تو وہ کھنچوا رہا ہے اور وہ ٹویٹر پہ ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری پدی اور پدی کا شوربہ کی کیا دھومیں مچی ہوئی ہیں. توبہ بھئی آپ توبہ. جی آپ تو کے اس کو پرائم منسٹر کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ آتا ہے پرچی پڑھ کے چلا جاتا ہے، اللہ خیر صلاح. پہلے اس کا بڑا بھائی پڑھ کے چلا جاتا تھا، اب وہ پرچی پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کی جیب میں پرچی ڈال دیتے ہیں، وہ اچھا، پرچی مدر پڑھ اینڈ لیتا ہے. ڈاٹر، آپ کے توسط سے میں آپ کو بھی اور یہ جو براڈ پر جتنے لوگ ہیں اس وقت سن رہے ہیں، میں آپ کے علم میں لے کر آنا چاہتا ہوں. جنرل نیازی نے ملک توڑا تھا اور اس وقت کے سارے جنرلوں نے مل کے، اور کشمیر 370 جو انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن کا ریووک کیا ہے اور کر کے اینیکس کر لیا ہے، یعنی بھارت کے جغرافیے کا اب حصہ، اب وہ مقبوضہ نہیں ہے، اب وہ بھارت کا حصہ ہے. جی جی یہ بالکل. جرنیلوں نے، کور کمانڈرز نے انڈر دی کمانڈ آف باجوہ کشمیر دے دیا. جی جی دے دیا ہے. یہ نہیں معلوم بہت سے لوگوں کو. جی بھائی. اور یہ دیکھیں نا جس طرح یہ پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں، جس طرح سے اب ڈیمو کو بیچ رہے ہیں، مطلب کوئی چیز رہ نہ جائے بس ان کے کوئی مطلب. اب مجھے تو لگتا ہے یہ سارا کچھ بیچ بوچ کے ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو بھی ایک ایک کر کے بیچیں گے. بھائی اب ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم نے پرائیویٹائز کر کے آپ لوگوں کو بیچ دی ہیں. اب یہ ہمارے بچے موجود ہیں، ان کو وہ جس طرح پہلے عرب میں ریسیں ہوتی تھی کہ اونٹ کے گلے میں بچے ڈال کے ریس کرتے تھے، یا پھر یہ وہ کسی بھی کام کے لیے بس ان کو پیسہ چاہیے اور بے تحاشا پیسہ چاہیے. عزت تو خیر ان لوگوں کی قسمت میں ہے کوئی نہیں، تو وہ ان کو ملنی بھی کوئی نہیں. تو پیسہ انہیں چاہیے تو وہ ان کو کسی بھی صورت میں آئے تو یہ لیں گے. بہت اس زبردست بات ہے، لیے بہت کہ زبردست. ان کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ اس لیے سمیٹ رہے ہیں کہ باہر محلات جی جی خریدیں، ان کی اولادیں سب باہر پڑتی ہیں اور پھر یہ لوٹ کے یہاں سے پیسہ لے کے جائیں. یعنی آج میں آپ کو بتاؤں، کراچی میں 92 کو فوج نے آپریشن شروع کیا ہے. جب تک یہ فوج یعنی آج کے دن تک موجود ہے رینجرز کی شکل میں، آپ یقین کیجئے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا اپنے دور میں اس وقت 92 کے بعد انہوں نے صرف 3 سالوں میں
$3 बिलियन सिर्फ कराची से कमाए, सिर्फ कराची से। जी जी अल्ताफ भाई, कराची तो हमारा एक सबसे मेन सिटी है ना, जिसने वो कहते हैं पाकिस्तान पे अटैक करना है, वो सिर्फ किस कराची तरह पे से कब्जा कर रहा कमाए, है। जी किस जी तरह से कमाए? पकड़ा, 5 लाख रुपए दो। ये गरीब बताइए। आदमी कहां से देगा 5 लाख जी रुपए? जी। और ये भाई किया है आपको इन्होंने। याद है ये सारे इल्जामात ये लोग आप पे ऊपर लगाते थे, और वक्त ने कैसे इनके अपने चेहरे सामने ला दिए लोगों के। अल्लाह को अल्लाह के सामने मैं अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे बचाए रखियो हमेशा आखिरी सांस तक। जी जी ये करप्शन, लालच, वो इन चीजों से अल्लाह का करम है। बेशक बेशक। भाई एक और छोटी सी गुजारिश है आपसे। मैं आजकल ज़रा इस वीक में हॉलीडेज़ पे हूँ, और मैं क्योंकि रहती भी लंदन में हूँ, तो मैं आपसे, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इन पर्सन आपसे मिल सकूँ। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो बहुत आसान बात है। पर मुझे ना चीज़ को पता नहीं है कैसे, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपसे खुद ही, जब मैं सुबह से मैं घर थी और मैं बार बार टिकटॉक खोल के देख रही थी कि भाई कब आप लाइव आ रहे हैं, भाई कब। पूरी फैमिली को जिसको लाना चाहे ले आइए। अजीजाबादी मौजूद है, सोहेल मौजूद है, मुइन मौजूद है, इतने सारे लोग मौजूद है। जी इनको कुछ करो भाई, इनसे रब्ता करो किसी तरीके से। जी भाई, बाजी राब्ते में आ गई हैं, बाजी से नंबर पे राब्ता है, और इंशाल्लाह बाजी से बात कर लेंगे। तो बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस तय कर लो फिर मुझे बता देना, ठीक है ना? ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप इतने अपने कारकुनों को इतना मतलब क्विकली रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं और क्विकली उनकी बात का जवाब भी दे रहे हैं। ये तो शुरू से मेरी आदत है, पूछ लीजिए। कारकुन मोहब्बत सिर्फ इसलिए बस करता भाई वो हमारी आंखों पे जहालत की पट्टी अब खुली है ना। है। कोई बात नहीं, जी, तो ये खुशी इसलिए की हम तो बात अभी है कि कहेंगे, खुल क्योंकि गई। हमारी पट्टी अब खुली है, तो हम पिछले करिए तो हमेशा, मैं आपसे पहले दिन भी जब बात हुई, माजरत, अभी भी शर्मिंदा है भाई कि हमारी जहालत की पट्टी पंजाब की सबसे आखिर में उतरी है, तो इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, बहुत सारे और भी लोग भी हैं आपका। जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी हुआ जी, बहुत खुशी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू वेरी मच। जी भाई, अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कायद का कारकुन की आईडी से, तो अल्ताफ भाई अपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीमात तस्लीमात तस्लीमात। ताज़ियत कबूल करें। कल वालिदा मुहतरम की बरसी है, बस दुआ करो। बस अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन या इलाही, आमीन या अल्ताफ भाई, इलाही, आमीन। वालिदा ने जिस तरह आपकी तरबियत की है, तो उसी तरह मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो इसमें वालिद साहब की भी उतनी ही वो है, अल्फाज नहीं निकले भाई, आपसे बात नहीं हो पाती। उतनी ही क्या कहते हैं, वालिद वालिद साहब की का भी तो बड़ी जाहिर है। है कि वो तहज्जुद गुजार आदमी थे, तो वो कोई गलत बात तो देख ही नहीं सकते थे ना। जी भाई, और भाई रोब उनका दरअसल इतना था वालिद साहब का कि भाई अम्मी से तो कुछ कर भी लेते थे, कुछ सर, लेकिन अब्बू से वही उन्हीं के साथ मैं जाता था, मुझे ही लेके जाते थे। सही कह रहे हैं भाई आप। मस्जिद में वही लेके जाते थे। जी भाई, भाई अल्लाह बख्शे। 140 लोग हैं। आपकी तरफ से इनसे कहना चाहता हूँ, हर प्रोडक्ट का बाइकाट करें, ठीक है? जो भी आर्मी प्रोडक्ट है उसका बाइकाट फौजी करें। प्रोडक्ट का सब बाइकाट करे। आज से सब अहद कर ले कि फौजी मसनूआत हराम है, उनका खरीदना, उनका इस्तेमाल करना, उनका खाना सब हराम है। जो हो गया अल्लाह माफ करे। बिल्कुल भाई, और तमाम लोगों से ये भी कहूँगा भाई, टीम मेंबर बने, सब्सक्राइब करें, डबल टैप। आपकी ब्रॉड जैसे स्टार्ट हो तो स्टार्ट कर दे, 5-5 हज़ार सब डबल टैप करें, तो ये ब्रॉड जो है आपकी बात खत्म होने से पहले 2 लाख 3 लाख तक पहुंच जाएगी।
जी बस जजाक भाई अल्लाह। ज्यादा जी चाहता बहुत हूँ, बहुत शुक्रिया बस कायद का थोड़ी कारकुन तबीयत गाड़ी सही नहीं है भाई, मेरे लिए दुआ करिएगा, जब आप वालदा के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी रहो सेहत तंदुरुस्ती में रहो, लंबी उम्र पाओ और अल्लाह मुस्तकबिल अच्छा करे, आमीन सुम्मा। आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया साथी अल्ताफ भाई। हम अगले कारकुन को लाइन पर लेने से पहले भाई हम इस ब्रॉड के तवज्जुह से आपकी इजाज़त से जो यूके में रहने वाले साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कल अम्मा खुर्शीद बेगम की बरसी है, तो साथ ही इसकी कुरान खानी के सिलसिले में इंटरनेशनल सेक्रेटरीट पहुंच जाएं 3 बजे, लाजमी पहुंच जाएं। जो साथी आज की मीटिंग में नहीं थे उनसे ये दरख्वास्त है कि वो लाजमी पहुंच जाएं। बस भाई इसी के साथ ही मोइन भाई ओवर टू यू। आदाब अर्जे भाई। जी ये मैं दरख्वास्त करूंगा ईद शाह भाई से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आमीन आमीन। आवाज जरा जोर से बोलिए। ईशा भाई आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी आपका म्यूट लग गया, आवाज नहीं आ रही ईशा भाई। ईशा भाई आप लाइन ड्रॉप करके दोबारा आइए, मैं दोबारा लेता हूं आपको। इसी दौरान हम निसार अहमद पंवर भाई से कहेंगे कि अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। निसार भाई, निसार भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। निसार म्यूट हटाओ, निसार म्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए प्लीज निसार भाई। निसार अनम्यूट करो। भाई जब तक ये शायद अनम्यूट करते निसार भाई हम जी हाँ, हो गया हो गया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, आज हमारी अम्मा मजलूम कौमों की वालिदा मोहतरमा, आपकी वालिदा मोहतरमा का 39वीं बरसी के मौके पर आपके वालिद साहब की भी ताज़ियत करते हैं और आपके वालिद मरहूम और वालिदा मोहतरमा का अक्स आप में नजर आता है कि क्या कमाल की तरबियत की है। आप कारकुनों के साथ माँ भी हैं तो वालिद की शफकत भी आप में है। तो आप हमारी माँ खुर्शीद बेगम, हमारे वालिद नज़ीर हुसैन के अक्स हैं। आज हम आपसे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह